اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس کے ہر گوشے اور منظر کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے شہر مبارک مکہ اور مدینہ سے بے پناہ فتح محبت پیدا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قرآن مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، اے حبیب مجھے اس مبارک شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، کہ آپ اس مبارک شہر میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ مکہ مکرمہ کی قسم اٹھاتا ہے، قسم یہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر نے آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ قسم اٹھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ کا یار اس شہر میں جلوہ کرے۔ قسم اٹھا کے اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس شہر مکہ کی عظمت کو بلند کر دیا۔ یہ شہر مکہ تمام شہروں میں سب سے افضل والا، روئے زمین کی ہر خطے، ہر گوشے، ہر ٹکڑے سے یہ زمین عرف والا ہے۔ اور کیوں نہ عرف والا ہو کہ جس سرزمین پر اللہ کا محبوب جلوہ گر ہو، تشریف لایا ہو، وہ شہر کیوں نہ پیارا اور کیوں نہ عظمت والا ہو۔ اور اس شہر کا حال حضور کی آمد سے قبل اتنا بدتر تھا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، اس شہر سے ظلم و جبر کی بو آتی تھی۔ ظلم اور جبر، ایک دوسرے کا حق چھیننا، مال غصب کر لینا، چوری، زنا خوری، ہر وہ برائی دنیا کے اندر جو مکہ کے اندر موجود نہ تھی، ہر قسم کی برائی۔ اللہ اکبر! برائی کیا؟ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو قبر کے اندر زندہ گڑھی کے اندر گاڑ دیتی۔ یہ بری رسمیں، بد رسمیں جاری تھیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ زنا خوری عام تھی اور ان گنت عورتوں سے شادی کرنے کا رواج تھا۔ ایک مرد اپنے نکاح میں 100 بیوی رکھتا تھا۔ یہ بری
वही रस्में जारी थी मक्का मुकर्रमा के अंदर। और अगर औरत बेवा हो जाती, विधवा हो जाती, तो उसके साथ जुल्म ये करते कि उसे इस बात पर उभारते कि तू अब जी के क्या करेगी, तो जब तेरा शौहर मर गया है, इंतकाल कर गया है, और उसे ताना देते कि तू कितनी मनहूस है कि जीते जी अपने शौहर को खा गई, अब तू जी के क्या करेगी। ये जो चिता जल रही है इस पर अपनी जान गवा दे, तेरे नाम के मरसिए पढ़े जाएंगे, मुआशरे में तेरे चर्चे होंगे, तेरा जिक्र होगा। तो इस बात पर उस औरत को उभारते और इस कदर आमादा करते कि वो आखिर छलांग दे देती और उसी चिता पर अपनी जान दे देती। ये बद रस्में, बुरी रस्में अहले अरब के अंदर थी। और अगर कोई औरत चिता पे ना जलती तो 1 साल के लिए वो इद्दत गुजारती, और इद्दत गुजारने का तरीका वहाँ ये था कि उसको रूम में एक कोठरी में बंद कर देते और 1 साल तक ना खाना देते, ना पानी देते, ना लिबास देते, उसी में वो ज़िंदगी गुजारती। बास अक्सर तो मर ही जाती, लेकिन कुछ औरतें किसी हिसाब से बच भी जाती, या उनकी बेटियाँ किसी तरह से खाना पहुंचा करके वो जीवित भी रह जाती। तो फिर साल के आखिर में जब उसको निकाला जाता तो उसको फिर पूरे शहर की सैर कराई जाती और उसके ऊपर नील गोबर डाला जाता और कहा जाता देखो कितनी मनहूस औरत है, 1 साल एक कोठरी में बंद होने के बाद भी जिंदा रही, देखो ये कितनी मनहूस औरत है। इस तरह से औरतों को झूठी समझा जाया करता था। लेकिन वही शहर मक्का आज पूरी दुनिया का मरकज़ है, निगाहों का मरकज़ है। आज हर कसो नाकिस उस शहर मक्का में जाने की ख्वाहिश और तमन्ना रखता है। ये मकाम और मर्तबा किसने दिया? ये मेरे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दिया। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस शहर मक्का में तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दसा के अंदर उस शहर मक्का की कसम उठाकर उसके मकाम और मर्तबे को बुलंद किया और इरशाद फरमाया, अब ये शहर मक्का जो तमाम बुराइयों का मरकज़ है, लेकिन अब ये तमाम बुराइयों का मरकज़ नहीं रहा, बल्कि तमाम अच्छाइयों का मरकज़ बन गया और तमाम निगाहों के लोगों का मरकज़ बन गया। आज हर कसना मक्का मुकर्रमा के अंदर जाने की कोशिश करता है और कहता काश एक बार उसे शहर मक्का की ज़ियारत हो जाए। कहाँ जहाँ जो बुराइयों का मंबा था, आज वो अच्छाइयों का मंबा हो गया। ये रौनकें, ये बरकतें, ये मर्तबे किसने दिए? ये मेरे हुजूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और वाक़या रिवायतों के अंदर मिलता है कि एक सहाबी रसूल थे, सासा बिन नाजिया। कौन थे? सासा बिन नाजिया। हुजूर की बारगाह में एक दिन बयान करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हालत कुफ्र में इस्लाम लाने से कब्ल अगर कोई शख्स नेक काम करे तो क्या वो नेक काम अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाता है और उसका अज्र आखिरत में मिलता है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, आखिर तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है, तो वो अमल तो बताओ। तो फिर वो सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, एक दिन शाम के वक्त मेरी 2 ऊँटनी गुम हो गई और वो दोनों ऊँटनी हमल से थी, उनके पेट में बच्चा था। तो शाम के वक्त जब वो मेरे घर नहीं आई तो मैं परेशान सा हुआ, उनकी जुस्तजू में निकला, उनकी तलाश में निकला। तो अपने बस्ती में देखा, ना मिली, जंगलों में तलाश किया, जुस्तजू की, तो जाके एक मकान पर उनको बंधे हुए पाया। तो मैंने जब उस मकान पर गया, बंधे हुए पाया, तो मैंने उस मकान मालिक से कहा कि ये जो 2 ऊँटनी आपकी यहाँ बंधी हैं ये मेरी है। तो उसने कहा ठीक है, ये शाम का आ गई, मैंने बांध दिया, आप ले जा सकते। इतनी देर में ये उस शख्स से, मकान मालिक से गुफ्तगू हो ही रही थी कि
کہ مبارک ہو آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو اس شخص نے کہا جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ صعصع بن ناجیہ پوچھنے لگے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ ہوتا نہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا تو لڈو بٹوائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فنکشن کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تو کہا بیٹا پیدا ہوا تو نہ جانے کیا کروں گا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیں گے۔ اللہ جب تک اتنی بات کہی تو صعصع بن ناجیہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور ایک دم لرزہ بند ہو گئے، گھبرا سے گئے اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ اتنے میں وہ اندر سے لڑکی لے کر کے آتی ہے، چھوٹی سی بچی، وہ خاتون چھوٹی سی بچی گود میں لے کر کے آتی ہے۔ وہ شخص مکان مالک اس کو زمین پر پٹک دیتا ہے اور اس پر پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صعصع بن ناجیہ اس پر ظلم کرتے ہوئے، اس کو ڈانٹتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے کہتے ہیں ظالم، مجھے شرم و حیا نہیں کہ تو کمسن سی بچی پر اس قدر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اس سے تجھے کیا معاملہ، تجھے کیا مطلب، یہ بیٹی میری ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کروں؟ تو صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے تو اس کمسن سی بچی پر ظلم نہیں کر سکا۔ آپ نے اس بچی کو سینے سے لگا کر کہا بول اس کی قیمت کیا ہے، بول کیا لے گا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا یہ جو تیری 2 اونٹنی گابن ہیں یہ مجھے دے دی، بچی لے جا۔ تو صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دونوں اونٹنی اپنی اس کو دے دی، جب میں لے کے چلا تو پھر اس نے روک لیا مجھے، نانا ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ جو سرخ اونٹ جس پر تو سوار ہو کر کے آیا ہے اس کو بھی دے تب میں تجھے جانے دوں گا۔ تو کہتے ہیں صعصع بن ناجیہ میں نے وہ تینوں اونٹ اس کے حوالے کیے، اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں گھر لے کر کے آیا، اس کی میں نے پرورش کی، وہ مجھ سے کھیلتی تھی، میں اس سے کھیلتا تھا، وہ مجھے پیار کرتی تھی، میری داڑھی سے پیار کرتی تھی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے اور ان کا دل بڑا نرم تھا اور اسلام سے محبت تھی، لیکن یہ اسلام لانے سے پہلے ان کی فطرت سلیمہ کی صعصع بن ناجیہ صاحب رسول کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح سے میں نے 360 بچیوں کی پرورش کی۔ کتنے؟ جہاں بھی بچیوں پر ظلم ہوتا ان کو گڑھے کے اندر دبا دیا جاتا یا باپ ان پر تشدد برتتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے 360 بچیوں کی پرورش کی۔ یا رسول اللہ کیا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ کل قیامت کے دن مجھے اس کا اجر دیا جائے گا؟ تو صعصع بن ناجیہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صعصع بن ناجیہ، یہ ان بچیوں کی پرورش کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی محبت تیرے سینے میں جو بس رچ گئی ہے ان بچیوں کا صدقہ ہے۔ اور آج ہر بچی، ہر ماں باپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، نہیں تو بچیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے 2 باتیں لائف میں بڑی رلاتی ہیں، ان میں ایک بات وہ جو ہنساتی ہے، ایک بات رلاتی ہے۔ تو جو رلانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، میں ایک دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، میری بیوی حمل سے تھی اور جب میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بیٹی جو ہے صحن میں، ہمارے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے، بڑی خوبصورت، اس کے لب و لہجے میں بڑی محبت، بڑی مٹھاس۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو پوچھا کون؟ میں نے کہا اس مکان کا مالک۔ تو کہا میں اس مکان مالک کی بیٹی ہوں۔ تو میں برہم ہوا اس پر بھی اور بیوی پر جھجلا کے بولا تو نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے، اسے تو نے زندہ دفن نہیں کر دیا، آج تو نے جو ہے مجھے رسوا کر دیا۔ اور وہ بچی میرے قدموں سے لپٹ گئی، اسے معلوم ہوا کہ میرا باپ ہے۔ تو وہ بیٹی محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی باپ، میرے بابا جان آپ کہاں گئے تھے؟ ہم نے ہر دن آپ کی راہیں تکی ہیں اور بڑی آپ سے میں محبت کرتی ہوں، آپ کو ہر دن یاد کیا میں نے، لیکن آج بڑی دنوں کے بعد آئے ہیں۔ لیکن اس نے جو ہے وہ کہنے لگے کہ صاحب رسول میری بیوی نے اس کی زبان پر محبت کے وہ لہجے بھر دیے تھے کہ اگر پتھر دل ہوتا
ہوتا وہ پسیج جاتا، لیکن میں ذرہ برابر بھی نہیں پسیجا، اس لیے کہ میں معاشرے کا گھرا ہوا تھا۔ میں نے خود بھی نہ جانے کتنی بچیوں کو قبر کے اندر دفن کر دیا تھا، اور معاشرے کے اندر یہ بری بد رسمیں ان میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر میں اپنی بچی کو دفن نہ کرتا تو معاشرے میں لوگ مجھے برا کہتے، میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ اس معاشرے کی برائیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے ایک مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی دن مجھے موقع ملے گا، میں اپنی بچی کو قبر کے اندر دفن کر دوں گا۔ آخرکار اسے وہ موقع نصیب ہوا۔ وہ جنگل کی اور اپنی بیٹی کو جو چلنے کے لائق تھی، بولنے کے لائق تھی، اس کو لے کر کے گیا۔ بیٹی یہ سمجھ رہی تھی شاید کہ میرا باپ مجھے کھلونے دلائے گا، شاید کہ میرا باپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میرا باپ آج مجھ پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ پھوڑنے والا ہے۔ بہرحال جب وہ جنگل میں لے گیا، باپ گڑھا کھودتا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں، سورج بالکل سامنے اور تپتی ہوئی دھوپ میں جب وہ گڑھا کھودتا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آتا تھا، تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، ننھے روپٹے سے اپنے باپ کے پسینے کو پوچھتی تھی۔ باپ کو، بیٹی کو کیا معلوم یہ باپ آج ہمارے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ گڑھا کھد گیا، مکمل ہو گیا، وہ کہتا ہے صحابی رسول کہ میری بیٹی کے چہرے پر ایک مسکان سی آئی کہ باپ کی مشقت کم ہوئی، اسے قرار ملا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس بچی کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیتا ہے۔ وہ پھینکنے کے بعد بچی تو یہ سمجھ رہی میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، مجھ سے کھیل رہا ہے، خود اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی، لیکن جب وہ مٹی سینے تک پہنچ گئی تو وہ سمجھ گئی میرا باپ جلاد ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا۔ اس وقت وہ بھیک اٹھاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، یا اللہ کوئی تو اس شہر مکہ میں بھیج دے جو اس ظلم کو دفع کرنے والا ہو، جو اس شہر مکہ میں جو بچوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے محبت کرنے والا ہو۔ اللہ نے ایسا خلیل اپنا محبوب بھیجا کہ جو بچوں پر ظلم ہوتا تھا آج ہر کسی کے سینے کا وہ جگر کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ آج جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر باپ اپنی بچی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبتوں کے مسند کس نے دیے؟ یہ رفاقی، یہ بلندی، یہ بچیوں کی محبت سینوں میں کس نے بسائی؟ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بچائی، ورنہ عورتوں پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ پھوڑ جاتے۔ جس بیوہ کو لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے، اس بیوہ کو حضور نے سب سے پہلے اپنے سینے سے لگایا اور اسے بلندی کا مقام عطا فرمایا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ اس شہر مکہ کی قسم میں قسم اٹھاتا ہوں، کیوں؟ اے حبیب آپ اس میں تشریف فرمائیں۔ اللہ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر مکہ کیوں نہ افضل ہو؟ اس لیے کہ حضور شہر مکہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، اے شہر مکہ تو کتنا بابرکت اور مبارک شہر ہے، اگر تو اس شہر سے مجھے تجھ شہر سے نکالا نہ جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ اس لیے کہ حضور کی ولادت اسی شہر میں ہوئی اور آپ کے آباء و اجداد اسی شہر مکہ میں رہتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جس آخری نبی بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اس نبی کو میری ہی نسل میں میری اولاد کو بھیج دے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دعاؤں کا صدقہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں، آپ نے یہ بشارت دی تھی اب میرے بعد ایک ہی نبی آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا اور وہ امت کا خیر خواہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ تو اس شہر مکہ سے کیوں نہ محبت ہو؟ سب سے پہلے اگر قرآن نازل ہوا اسی شہر مکہ میں نازل ہوا اور نازل ہونے والے پر ذات بابرکت ہے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوا اور اسلام جو پھیلا ہے وہ اسی شہر مکہ سے پھیلا ہے۔ اس شہر مکہ کی عظمت کیوں نہ ہو؟ آج پوری دنیا کا مرکز ہے وہ شہر مکہ ہے۔ سب سے پہلی عبادت کا گھر جو ہے وہ شہر مکہ کے اندر ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا وہ بھی شہر مکہ کے اندر بنایا، اور
اسود کے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور میزاب رحمت یعنی حتیم کعبہ کسے کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کا ایک حدود تھی جس کو نکال دیا گیا، جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدسہ ہے۔ اور جنت معلیٰ کے اندر حضور کا قول ہے کہ 70,000 ایسے شخص نکالے جائیں گے قبرستان کے اندر سے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور اللہ رب العزت جل مجدہ انہیں یہ اعزاز دے گا، 70,000 لوگوں کو یہ اعزاز دے گا، ہر ایک شخص کل قیامت کے دن جو مکہ مکرمہ کے اندر قبرستان ہے اس سے ہر ایک شخص 70,000 گناہگاروں کو نکال کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے بھیجے گا اور اسے جنت دلوائے گا، یہ مقام و مرتبہ دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے متعلق آتا ہے کہ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، جب حاجی حج کرنے جاتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں جو دعا کی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ اور خانہ کعبہ کی زیارت کی عبادت ہے، اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کے اوپر ہر دن 120 اللہ کی رحمتیں نازل۔ یوں تو چھماچم رحمتیں برکتیں برستی ہیں، لیکن خاص اعجاز، خاص تجلی جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، روایتوں کے اندر آتا ہے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو 60 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، وہ 60 رحمتیں وہ شخص لطف اندوز ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 60 رحمتیں بالخصوص ان پر نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، جب کہتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، سامنے کعبہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، ان کے اوپر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو فقط بیٹھ کے یوں ہی دیدار کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو یوں ہی بیٹھ کے دیدار کرتے ہیں، یہ اللہ کا پاک اور پوتر گھر ہے، مبارک ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت خانہ کعبہ کو سجائے گا، اسے مزین کرے گا، یوں تو کروڑوں روپے کا اس کے اندر اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہر سال چڑھتا ہے، اربوں خربوں روپے کا، لیکن کل قیامت کے دن اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ خانہ کعبہ کو اللہ اپنی رحمت کاملہ سے مزین فرمائے گا، اسے زیب و زینت دے گا۔ جب وہ سج دھج جائے گا، سج دھج کے وہ حضور کے مبارک روضے پر جائے گا حاضری دینے، اے سبحان اللہ، یہ حضور کا مقام دیکھیے۔ جو تو ہر کوئی جتنے بھی نبی آئے سارے نبی اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دن اس سے بھی کہا جائے گا جا تے، وہ کیا ہے ایک شعر کہ کعبے کا کعبہ ہے، مدینے میں آئے اگر کعبہ دیکھنا ہے تو کعبہ دیکھو، لیکن کعبے کا بھی کوئی کعبہ ہے تو وہ مدینے میں ہے، یعنی اس کا بھی کوئی باپ ہے تو وہ مدینے میں، ایسے کہیں تو اللہ یہ اعزاز اس کو دے گا کہ وہ مزین ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں باادب سلام کرے گا، اور حضور اس کے سلام کا جواب دیں گے، اور جواب دینے کے بعد حضور ارشاد فرمائیں گے اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے مقدس گھر، ذرا تو یہ تو بتا میرے وصال کے بعد، ظاہری نہ ہونے کے بعد تیرے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ تو وہ خانہ کعبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ علیہ السلام، لوگ میری زیارت کرتے تھے، میرا طواف کرتے تھے، آج کل قیامت کے دن جن نے میری زیارت کی، جن نے میرا طواف کیا، آج میں اللہ سے انہیں جنت دلواؤں گا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں تو انہیں جنت دلواؤں گا، لیکن جو میری زیارت نہ کر سکے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں آپ ان کو جنت دلوا دیں۔ یہ خانہ کعبہ، اور اللہ رب العزت جل مجدہ اس حجر اسود جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، پتھر کو چومتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ بروز قیامت 2 آنکھیں 1 زبان دے گا، اور حدیث پاک کے اندر ہے وہ بھی اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا
करने वालों को जन्नत दिलवाएगा। कल क़यामत के दिन वो कहेगा, ए मौला, इसने मुझे बोसा दिया था, इसने मुझसे मोहब्बत की थी, आज मौला तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसे तू जन्नत अता फरमा। तो उस हजर अस्वद की भी बात मानी जाएगी। और रिवायतों के अंदर है हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था और इस कदर रोशन और मुनव्वर था कि उसकी दूर दूर तक शुआएं जाती थीं, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर एक जज्ब की कैफियत रखी है। जब भी कोई शख्स उसको चूमता है, उससे मोहब्बत करता है, आंखों से लगाता है, तो उसके गुनाहों को खींच लेता है, जज्ब कर लेता है। एक वो सफ़ेद पत्थर था लेकिन आज सिया हो गया, वो लोगों के गुनाहों को चूसने की वजह से सिया होता जा रहा है। कल क़यामत के दिन वो उसी हालत में उठाया जाएगा जिस तरह से पहले था, और वो उसकी ज़ुबान भी होगी, उसकी आँखें भी होंगी। अल्लाह ताला उसे इजाज़त देगा। और हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम एक दिन पत्थर के सामने खड़े उसको बोसा देर तक देते रहे। बगल में करीब में हज़रत उमर फारूक आज़म खड़े, देखें ज़ारो कतार हो रहे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये वही जगह है जहाँ रब के हुज़ूर रोया और खून गिराया। एक दिन हज़रत उमर पत्थर को चूमते हुए कहने लगे, पत्थर तू तो बेजान पत्थर है, तेरे अंदर कहाँ नफ़ा नुकसान का फ़ायदा। अगर मेरे हुज़ूर ने तेरे ऊपर लब ना लगाए होते तो मैं हरगिज़ तुझे ना चूमता। तो बगल में करीब में हज़रत अली खड़े हुए थे, कहा, ए उमर, ऐसा नहीं, ये पत्थर नफ़ा भी देगा नुकसान भी देगा। कल क़यामत के दिन अपने मौला से गुनहगारों को जन्नत दिलवाएगा। अपने मौला से कल क़यामत के दिन गुनहगारों से जन्नत दिलवाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने वो पत्थर, आखिर क्यों उस पत्थर को ये इजाज़त दिया? वो तो पत्थर है, ये महबूब की जो सुन्नत है, उस महबूब की सुन्नत को अदा किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए कि उस पत्थर पर जो है महबूब के, अल्लाह के नबियों के लब लगे हुए हैं, उससे मोहब्बत की, और अब वो जन्नती पत्थर अल्लाह ने इसीलिए उसको एजाज़ दिया है। और आज भी उसको ये एजाज़ मिल रहा है और कल क़यामत तक ये एजाज़ मिलता रहेगा। और उससे जो लोग मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से उस चूमने वाले को ज़रूर जन्नत अता फरमाएगा और उसको ये एजाज़ दिया है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और एक और, ये पत्थर के चूमने से आज जो हम अपने माँ बाप का कदम का बोसा लेते हैं, किसी उस्ताद का हाथ चूम लेते हैं, किसी पीर का हाथ चूम लेते हैं, मज़ार की चादर चूम लेते हैं, और हजर अस्वद को चूमते हैं, या कोई कुरान पाक का गिलाफ चूम लेते हैं, उसको सीने से लगाते हैं, ये सब इसी हदीस पाक से साबित है। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं अभी अभी इस्लाम लाया हूँ और मेरे जहन में वसवसे पैदा होते हैं, या रसूलल्लाह मैं क्या करूँ? कोई या रसूलल्लाह मुझे मजबूत दलील दे दीजिए, कोई मौजज़ा दिखा दीजिए। हुज़ूर ने कहा, क्या देखना चाहते हो? तो सामने एक दरख्त था, क्या या रसूलल्लाह इस पेड़ को बुला दो। सरकार ने कहा, मुझे क्या बुलाना, जा तू ही कह दे जाके कि हुज़ूर ने तुझे बुलाया। तो वो शख्स जाता है और उस पेड़ से कहता है, रिवायतों के अंदर आता, पेड़ जो है बड़ा मोटा पेड़, ज़मीन से उखड़ता है, जड़ समेत, और रिवायतों के अंदर आता, बार बार हिलता है, हुज़ूर की बारगाह में आके सलाम अर्ज़ करता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी। तो फिर वो एराबी कहता है, या रसूलल्लाह इसको अपनी जगह पर भेज दीजिए। तो सरकार ने कहा, ए पेड़ जा नसब हो जा, उसी जगह लग जा। तो फिर जब ये एजाज़ देखा, ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता पेड़ को बुलाना, पेड़ को बुलाना कोई आसान कर दे रही है। हम रात दिन बुलाएं इस दरख्त को, इस पेड़ को, पंखे को, कभी नहीं आएगा। तो उस शख्स ने ये जब मोजज़ा, ये करामत देखी, या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए मैं आपको सजदा करूँ। हुज़ूर इसी के तो मुखालिफ थे, चूँकि ये काम कोई आसान थोड़ी है। चांद के 2 टुकड़े कर देना, दरख्त से खजूरों का खोशा तोड़ के फिर वहीं लगा देना, सूरज डूबा हुआ पलट के वापस आ जाना, ये कोई आसान खेल नहीं है। वो नमरूद ने कहा था कि मैं भी इंसान को जिंदा करता हूँ, मारता हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है, मौत देता है, उसने कहा ये काम तो हम भी कर सकते हैं, ये कोई आसान, कोई मुश्किल काम नहीं।
تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، اس میں ایک قیدی جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا، اور جو رہا والا تھا اس کو قتل کر دیا۔ یہ کام ہے۔ تو آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے اگاتا ہے اور پچھم سے چھپاتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو اس کو پچھم سے اگا دے، پورب سے اگا دے، تو دیکھ کے برحق کا وقت رہے گا۔ تو یہ کام کوئی آسان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو سرکار نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور مخلوق میں کسی کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، پسند نہیں۔ اگر مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن یہ حکم بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ایسا ہوتا۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے مبارک قدموں کا، آپ کے مبارک ہاتھ کا بوسہ لے لوں۔ تو سرکار نے پھر اجازت دی کہ ہاں آپ بوسہ لے سکتے ہو۔ تو یہ بوسہ لینا جو حجر اسود کا ہم بوسہ لیتے ہیں یہ باعث برکت ہے، ثواب ہے۔ ماں باپ جو لوگ ماں کے انتقال کے بعد اہل عرب میں ایسی بری رسمیں، بد رسمیں جاری تھیں، اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور 100 مائیں ہیں تو 100 مائیں بچے اپنے آپس میں تقسیم کر دیا کرتے، ایسی بری اور بد رسمیں جاری تھیں۔ لیکن وہی ماں جو ترکے میں تقسیم ہوتی تھی، بیٹے سگے بیٹی کی بہو بنتی تھی، آج اسی کے قدموں میں اللہ کے محبوب نے جنت ڈال دی کہ تو ماں کا یہ نہ دیکھ کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی، اگر اپلے تھوپنے والی ماں ہے اس کے بھی نیچے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ مسندی رفعت بلندی کس نے دی؟ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے۔ تو جن ماؤں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی کہ ماں کی خدمت کرے گا تیری ماں کے نیچے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے جب ان کو دیکھا سمجھ گئے اس کی ماں ہے جو بیوہ ہے اور وہ خدمت کی سخت طلبگار ہے۔ کہا کیا تیری ماں ہے؟ کہاں ماں ہے، جا اس کی خدمت کر، جنت تجھے ملے گی۔ تو جہاں اللہ کے محبوب علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ مکہ مکرمہ یہ حضور کی دین ہے۔ آج پوری دنیا کا جو مرکز ہے، آج پوری دنیا کی نگاہوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور آج ہر دنیا کا ہر شخص جو ہے مکہ مکرمہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رفعتیں، یہ بلندی حضور نے عطا فرمائی، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے خلوص دل سے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حج کیا، اور اس کے درمیان میں کوئی فحش کلامی یا کسی کو برا بلا نہ کیا، جب لوٹ کے آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ کرتا ہے، اللہ اکبر، گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ جو رمضان کے بابرکت مہینے میں عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب دیتا۔ حضور کہتے ہیں رمضان کا عمرہ گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو رمضان شریف میں جو عمرہ کرتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے، حج کرنے سے انسان مالدار اور غنی ہوتا ہے۔ حج جو ہے، جو انسان حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کو غربت سے دور کر دیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کر دیں گے تب حج کریں گے، حقوق ادا ہو جائیں گے تب حج کریں گے۔ نہ جانے یہ شرک کہاں سے نکال کے لاتے ہیں کہ ابھی بچوں کی شادی، اس کی شادی، اس کی شادی ہے، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود چارپائی سے اٹھا نہیں جاتا، پھر کیا حج کر پائیں گے۔ لیکن کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں۔ کسی نے کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے ہمیشہ غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ہمیشہ غنیمت سمجھو، اس لیے کہ جو کام جوانی میں ہو سکتا ہے، آپ جوانی میں 3 بجے اٹھ گئے، آپ کی آنکھ اتفاق سے کھل گئی، آپ نے وضو بنایا، 12 تک نماز پڑھ لی، کچھ بھی صحت پر اثر نہیں پڑے گا اور آپ تازے ہو جائیں گے۔
لیکن وہی کام اگر بڑھاپے میں 60 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں آپ جب 3 بجے اٹھیں گے آپ کی طبیعت چاہیے تھوڑی ایک چائے پی لیں ایک کپ اور تھوڑی باتیں کر لیں اور جانے کیا کر لیں، سارا ٹائم ایسے ہی چلا جائے گا۔ تو کسی شاعر نے اسی لیے کہا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں۔ یہ مت آپ تصور کریے کہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کے بعد ہم حج کر لیں گے، بلکہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور واقعی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو حج کریے، اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ حج کرنے سے اللہ غربت کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور جو حاجی حج کرنے جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایسے آتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن حاجی کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ 400 لوگوں کو اپنے گھر والوں میں سے افرادوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ 400 لوگوں کو جنہیں جہنم کا مزدہ مل چکا ہوگا، وہ حاجی اللہ رب العزت اس کو یہ اعزاز دے گا، یہ مقام و مرتبہ دے گا کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالے گا اور کہے گا تو آ جا، اس لیے کہ اللہ نے آج مجھے اعزاز دیا ہے کہ آج میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوستوں، احبابوں کو جو اس کے متعلقین ہوں گے جہنم میں، اس کو یہ اعزاز دے گا کہ وہ جہنم سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے نکالے گا۔ یہ رفعت، یہ بلندی اس شخص کو دی گئی ہے جس نے مکمل حج کیا اور ہر برائی سے دور رہا، اور دور رہنے کے بعد حاجی حج کرنے آنے کے بعد بھی اس کو یہ چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، برائیوں سے دور رہے، غیبت چغلی سے دور رہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ اجازت دے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خلوص دل سے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خلوص دل سے جو بھی ارکان ہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو یہ اعزاز، یہ مسند، یہ رفعت، یہ بلندی اس شخص کو دی گئی ہے جو خانہ کعبہ کا طواف خلوص دل سے کرتا ہے، اور اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، سیر و تفریح ہوتی ہے۔ جیسے کہ لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کی نیت سے جاتے ہیں، تو پھر یہ اعزاز اس کو نہیں دیا جاتا۔ اور پھر جانے کے بعد میں مدینہ منورہ کی حاضری، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو وہ محبتیں و رفتیں مکہ مکرمہ کے اندر ڈالی، تو حضور نے کتنی مرتبہ دعا فرمائی، یا اللہ جس طرح سے مکہ مکرمہ کے اندر محبت تھی میرے اندر، اسی طرح سے مدینہ کی محبت میرے سینے میں بسا دے، اور لوگوں کی محبت جو ہے مدینہ کے سینے میں بسا دے۔ اور آج الحمدللہ ہر شخص کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا اللہ اس کی ہواؤں میں شفا رکھ دے، اس کی مٹی میں شفا رکھ دے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھ کے کتنے ایسے مریض برس کی بیماری والے، کوہڑ کی بیماری والے، جا کے مدینہ جس نے تمام ڈاکٹر اطباؤں نے منع کر دیا، جا کے مدینہ منورہ کی مٹی سے شفایا۔ ایک شخص حج کے دوران ان کے منہ پھول گیا اور ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ موت قریب یعنی مہلک بیماری ثابت ہو گئی۔ تو ایک شخص سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، کہ پریشان مت ہو، مزار مقدسان کی قریب کی مٹی اٹھا کر کے مر لو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ وہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس مہلک بیماری سے انہیں شفا یاب کروا دی۔ وہاں کا پانی، آب و ہوا، وہاں کی رہن سہن خوشگوار، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہاں کے پھلوں میں بھی شفا ہے۔ اور بالخصوص حضور نے عجبہ کھجور کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ عجبہ کھجور دل اور دماغ کے لیے بہت لابھ دائک ہے، بہت ہی مفید ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت جو شخص 7 عدد کھجور عجبہ کھائے گا تو اسے کبھی جادو کا اثر اور زہر کا اثر نہیں۔ تو عجبہ کھجور دل دماغ کے لیے بہت مفید ہے، اور تمام تر بلاؤں، مصیبت اور بیماری سے چھٹکارا دینے والی عجبہ کھجور ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، مدینے کی ہر پھل، آب و ہوا، پھول پتی سب میں شفا ہے، آپ مدینے سے محبت کریے، مدینے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔